فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ آخری آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں۔ آخری آیت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک ہدایت جاری فرمائی ہے، ایک حکم جاری فرمایا ہے۔ کیا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے۔ اللہ نے یہ لفظ بہت دفعہ قرآن پاک میں استعمال فرمایا، کئی موقعوں پہ، لقاء ربہ۔ دیکھیں نا، کافروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ کافر ہم سے ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، اور یا اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قیامت میں ہمارے سامنے پیش ہو گئے، اللہ فرما رہے ہیں لقاء ہی، ہماری ملاقات کا یقین رکھنا۔ اللہ، بڑی محبت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ تو ان سے پوچھو اس میں کتنی لذت ہے جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کے بے پایا سمندر سے قطرہ ٹپکا دیا ہے جن کے دلوں میں، ان سے پوچھئے کہ یہ لقاء کا لطف کتنا ہے، کہ ہماری ملاقات کا یقین جن کو ہے۔ صحابہ کرام تو فرماتے تھے کہ کل کو اللہ سے ملیں گے جا کر، اللہ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ فرمایا کہ جو ہمارے ملاقات کا شوق رکھتا ہے ہم بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، جو ہماری ملاقات کا شوق نہیں رکھتا ہم بھی ان سے ملنے کا شوق نہیں رکھتے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، ایمان کا اعلیٰ درجہ محبت میں جا کر نصیب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ان کو چاہیے کہ وہ اعمال صالح کریں، ہماری ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ اعمال صالحہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری ہے کہ اچھے حال میں اللہ سے ملیں، اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اعمال اچھے ہوں اور آسمانوں والے خوش ہوں، اس کی روح جب جا رہی ہو، فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں، اس حال میں جائیں تیاری کر کے۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اعمال صالح کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کسی کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اعمال صالح کرو اور کسی غیر کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ شریک نہ ٹھہراؤ، یہاں فرمایا، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں شرک خفی مراد ہے، شرک جلی بھی، شرک خفی بھی۔ شرک جلی یہ ہے کہ ظاہر میں کسی کی پوجا کی جا رہی ہو، یہ شرک جلی ہے، اور دوسرا دل میں کہ میری عبادت سے لوگ تعریف کریں گے، میری ریاکاری، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ میری ملاقات کا اگر تمہیں شوق ہے اور امید ہے تو پھر اعمال صالح کرو اور ریاکاری نہ کرو۔ اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آیت کے اگلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، لیکن دکھلاوے کے لیے نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، شرک خفی بھی نہ کرو، جلی بھی نہ کرو۔